بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے جو سورۃ مریم ہے اس کا پہلا صفحہ۔ اس میں تعارف ہے سورۃ مریم کا اور ہجرت حبشہ کا، کہ ہجرت حبشہ جو ہے وہ نبوت کے کون سے سال میں ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ سورۃ مریم مکی صورت ہے۔ اس میں 98 آیات ہیں۔ مکی کسے کہتے ہیں؟ جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی انہیں مکی کہتے ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں۔ اس کے تعارف میں ہے کہ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، یعنی سورۃ مریم میں اس کے اندر کیا ہے اس کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا۔ تو یہ ایک جو مختصر سوال ہے یہ یہیں پہ بنتا ہے کہ سورۃ مریم کا نام سورۃ مریم کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس میں حضرت مریم کا تفصیلی ذکر ہے۔ سورۃ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی جیسے کہ ہر سورت کا ہر آیت کے شان نزول ہوتی ہے، نازل ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اسی طرح سورۃ مریم کے نازل ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب حبشہ کیا تھا؟ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صحابہ کرام کو نبوت کا اعلان فرمایا، انہیں حکم دیا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی کہنے کو تو عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا، لیکن وہ رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، عدل و انصاف کرتا تھا، کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام ازہمہ تھا۔ اب دیکھو بچوں کہ اس میں 2-3 سوال بنتے ہیں۔ حبشہ کہاں پر واقع تھا؟ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا، جو مختصر سوال ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو ہجرت کا حکم دیا؟ مسلمانوں کو، یعنی صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا۔ اور جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کا لقب کیا تھا؟ اس کا لقب نجاشی تھا اور اس کا اصل نام ازہمہ تھا۔ اور وہ کون تھا؟ ایک عیسائی حکمران تھا، لیکن اگر ان کا ہجرت حبشہ کے بارے میں، نجاشی کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ ہے کہ نجاشی جو ہے وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور اس کی تھوڑی سی تعریف، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا اور نہایت عادل بادشاہ تھا۔ جب اس کے پاس مسلمان پناہ لینے کے لیے گئے تو اس وقت کتنے مسلمان گئے؟ پہلے تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی تھے اور ان کی اہلیہ یعنی ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ ہجرت کی طرف پہلی وحی تھی اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ نبوت کا کتنا سال تھا جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی؟ یہ 5واں سال تھا۔ اور اس میں کتنے مرد اور کتنے عورتیں تھیں؟ تو 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کیا اس کی ریزن تھی، کیا وجہ تھی؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ تو بچوں یہ پہلا صفحہ ہے، اس میں جتنے بھی مختصر سوال نکلتے ہیں ان کو نکال کر پہلے یہ کہ نبی اس صورت میں سورۃ مریم کا نام مریم کیوں رکھا گیا، اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ حبشہ کہاں واقع ہے؟ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے اور اس میں واقع ہے، یعنی بر اعظم افریقہ میں۔ پھر نجاشی کے بارے میں کہ اس حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا اور حبشہ کے بادشاہ کا اصل نام کیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا ان کی تعداد کیا تھی، کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں، اور آخر میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
نبوت کا کون سا سال تھا۔ اور اس سے پہلے یہ ہے کہ سورۃ مریم کون سی سورت ہے، مکی ہے کہ مدنی ہے، تو وہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس میں کتنی آیات ہیں یہ سب سے پہلے۔ تو اس میں یہ کم از کم 7، 8، 10 بھی سوال بن جاتے ہیں۔ ان کو آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے اور اس کے جوابات بھی ساتھ لکھنے ہیں۔ تو بچوں نیکسٹ ہم پڑھیں گے اس کا صفحہ نمبر 5 انشاءاللہ۔